روزہ عاشوراء کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے اہل بیت کو دوسرے پاسبان گان کے ساتھ اسیر کیا گیا۔ اسیران کربلا کے اس قافلے کو کوفہ میں دربار ابن یزید اور کوفہ و شام کے بازاروں سے لے کر یزید کے دربار تک لے جایا گیا۔ جب شام کے سرکردگان جنہیں یزید نے جنگ میں اپنی کامیابی پر جشن منانے کے لیے اپنی دربار میں دعوت دی تھی، یزید کے محل میں پہنچے تو اس نے اسیران کربلا کو شہدائے کربلا کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ اپنی محفل میں لانے کا حکم دیا۔ جب یزید کے دربار میں زینب کبریٰ کی نظر حضرت امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو ایک نہایتی افسردہ آواز میں فریاد بلند کی، اے حسین، اے محبوب رسول خدا، اے فرزند مکہ و منا، اے فرزند فاطمہ الزہرا سیدہ نساء العالمین، اور اے فرزند بنت مصطفیٰ۔ خدا کی قسم، حضرت زینب کی اس فریاد کے ساتھ یزید کی دربار میں موجود تمام لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اور اس موقع پر یزید بھی خاموش بیٹھا تھا۔ یزید نے چھڑی لانے کا حکم دیا اور اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ابو برزہ سلمی جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، وہ بھی یزید کے دربار میں حاضر تھے۔ انہوں نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اے یزید، آیا اس چھڑی کے ساتھ فاطمہ کے نور نظر حسین علیہ السلام کے ہونٹوں سے کھیلتے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے پیغمبر اکرم کو دیکھا جو حسین اور اس کے بھائی حسن کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے ہوئے فرما رہے تھے، آپ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، خدا تمہیں شہید کرنے والے کو ہلاک کرے اور اس پر لعنت بھیجے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دے، جو بہت بری جگہ ہے۔ اس موقع پر یزید کو بہت غصہ آیا اور اس نے اس شخص کو اپنی محفل سے نکال باہر کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے ایک شعر گنگنایا۔ اس کا وہ شعر پڑھنا تھا کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ حضرت بی بی زینب نے اپنے خطبے کو خدا کی حمد و ثنا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور بدکاروں کے بارے میں قرآن کی ایک آیت سے شروع کیا۔ اس کے بعد ظالموں کو مہلت دینے کی الہی سنت سے مربوط قرآنی آیت سے استناد کرتے ہوئے امام حسین کے اہل بیت پر روا رکھنے والے ظلم و ستم اور انہیں شہروں اور بازاروں میں پھرائے جانے پر یزید کی سرزنشی اور اس برے فعل قلت کو یزید کا وہ کینہ قرار دیا جو جنگ بدر سے یزید کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ آگے چل کر آپ نے یزید کے برے انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے واقعہ کربلا پر ظلم و ستم روا رکھنے والوں سے نفرت کا اظہار کیا، اور آخر میں وحی اور نبوت کو اہل بیت کے ساتھ مختص کرتے ہوئے اہل بیت کے تذکرے کو لوگوں کے دلوں سے نکالتے ہوئے یزید کی کوشش کو بے ثمر قرار دے دیا۔ فرمایا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت رحم والا اور نہایت مہربان ہے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ اطاعت و اہل بیت علیہم السلام پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو گناہوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوسے اور آسمان کے کنارے مختلف طرح سے تن کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادبانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامداری خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اسی لیے ڈھیل دے رکھی ہے
کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین کر دیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقاء کے بیٹے، آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مزدورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ پھرا لوٹا رہا ہے؟ تو نے مخبرات عصمت کی چادریں لوٹ لی اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پرش کیا نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھیرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مزدورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل رسول کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو۔ اس شخص کے سرے ہم اہل بیت علیہم السلام پر مظالم ڈھانے پر کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا کہتا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور تجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ سلنا ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیرے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کے جڑیں کاٹنے کے گناونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کو تہہ تیر کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بدنہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں سے جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ سل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی، اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ہمیں ان ظالموں سے دلا دے، اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیر کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول اللہ کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، تجھ سے تیرے اس گناہ ظلم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھیرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں رواں رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر اور مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے، اور پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے
ان قریب وہ لوگ بھی برے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد اور برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن اور ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز مظلوموں کی لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نچ درندے پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن جب تو اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس میں نہیں ہوگا تیرے بس میں اس کا برداشت کرنا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال ہی میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال لے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گناہ جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کے بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں۔ تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے کہ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پشیمانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا کی عروج کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرمند فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام کو سعادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ ازدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا، حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ اللہ تمام اہل بیت اطہار کی قبروں کو منور کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔